والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآل محمد بلند
ہوتی چلی آئی. ایک اور شرط کے بعد پھر علم کی ایک بات جو نامکمل تھی وہ مکمل کر کے آخری شرط کے حوالے سے جو مطلب شرائط تو اور بھی ہیں دامن وقت جو آج کے حد تک ہے اس میں جو ذکر ہو سکے کہ جب سلسلہ امامت کے متعلق خدا نے گفتگو کی. ایک تو جناب ابراہیم کے لیے شرط امتحان میں کامیابی لگائی, تب کہا انی جاعل للناس اماما, اور بنی اسرائیل کے ایک سلسلے کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند عالم نے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, کہ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں, لما صبروا, چونکہ انہوں نے صبر کیا. تو استفاء امامت کی صورت میں جب ہوا تو ایک شرط صبر کی بھی سامنے آئی. یہ معروف آیتیں ہیں آپ کے نظروں میں یقیناً مطالعے میں ہوں گی. تو میں علم کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفصل 3 تقاریر میں علم پر گفتگو ہوئی اور مصطفیٰ بندوں کے کمال علم کو ہم نے دیکھا. ایک سوال جو اس وقت پوچھنا رہ گیا تھا اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ جناب نبی اکرم کا علم کمال علم ہے. تو ایک سوال جو ذہنوں میں موجود رہتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے, وہ میں نہیں چاہتا کہ اس سوال کو تشنا چھوڑ کر یہ اشراف گفتگو کا مکمل کروں. وہ یہ ہے کہ جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں, دنیا سوال کر سکتی ہے کہ نبی کا علم کامل ہے, پوری کائنات کا علم ایک طرف, اور اس کمال کی کیفیت ہم نے دیکھی تھی علامہ کا معلوم تکن تعلم کی صورت میں کہ ہم نے وہ کچھ پڑھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وہ آپ گفتگو تو آپ کے ذہنوں میں ہوگی نہ پوری. سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا علامہ کا معلوم تکن تعلم, تو پھر یہ کیوں کہلوا رہا ہے کہ قل رب زدنی علما. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, گڈ کوسچن, سبحان اللہ. کہ جب یہ کہا کہ آپ کو وہ کچھ پڑھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور پھر دوسری جگہ یہ کہا علم الانسان ما لم یعلم, کہ ہم نے الانسان کو وہ کچھ پڑھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو پھر یہ اپنے حبیب ہی سے کیوں کہلوا رہا ہے کہ قل رب زدنی علما, پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما. نیاز حسین توجہ, بسم اللہ. منظر ابتدائی گفتگو ہے تقریر کی. یہ دیکھیے, سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا علم جو علماء نے بیان کیا کہ ان کے علم کی 3 حقیقتیں ہیں, 3 قسمیں ہیں. ایک ہے علم ما کان و ما یکون, وہ علم جو یہ بتلاتا ہے, جسے آپ غیب کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہو چکا ہے, کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. خدا ایک علم یہ دیتا ہے. ایک وہ علم ہے جس کے لیے جناب خضر کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. آپ علم لدنی کے متعلق جو سنتے ہیں, قرآن مجید میں علم لدنی کا ایک مقام پہ ذکر آیا ہے, اور جناب خضر کے لیے کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, ہم نے انہیں اپنے پاس سے کچھ خاص علم عطا کیا, علم لدنی جو خدا دیتا ہے براہ راست اپنے بندوں کو. تو علم کی ان کی علم کی 3 حقیقتیں واضح کر رہا ہوں. ایک یہ علم کہ کیا ہو چکا ہے, کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا, ایک یہ علم کی نوعیت ہے. اور ایک ہے, اس کو پیش کرنے سے پہلے اس علم کو میں آپ کو ایک حدیث نبی سناتا ہوں. انتہا کا آواز بلند ضرور سے. نبی نے فرمایا, ذہنوں میں سوال قائم ہو چکا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ رب زدنی علما. نبی نے کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں اضافہ فرما. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کا علم کامل ہے. نبی نے فرمایا کہ خدا میرے لیے وہ دن مبارک نہیں, حدیث ہے, پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ نبی نے ارشاد فرمایا میرے لیے وہ دن مبارک نہیں جس دن میرے علم میں وہ اضافہ نہ ہو جو مجھے خدا سے قریب تر نہ کر دے. نبی کی حدیث ہے, میرے لیے وہ دن مبارک نہیں جس دن میرے علم میں وہ اضافہ نہ ہو جو مجھے خدا سے قریب تر کر دے. تیسرے علم کی جو کیفیت ہے, تیسرے علم کی جو جہت ہے, ان کو جو عطا ہوا وہ ہے علم معرفت خدا. یہ اس علم کی کوئی حد نہیں, اس لیے کہ اگر علم معرفت خدا مکمل ہو جائے تو خدا کی حد بندی ہو جائے گی. خدا
نہیں، جس دن میرے علم میں وہ اضافہ نہ ہو جو مجھے خدا سے قریب تر نہ کر دے، تو میں نفس الگ بات کیسے کروں گا کہ نبی گویا تو دوسرے معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ دن منحوس ہوتے ہیں جن میں علم میں وہ اضافہ نہ ہو جو مجھے خدا کو قریب سے خدا کے قریب نہ کر دے۔ میں کہوں گا جب نبی اپنے لیے یہ معیار مقرر کر رہے ہیں تو عام انسانوں کو بھی دعوت علم جب دے رہا ہوں میں، اور نبی بھی کہتے ہیں علم حاصل کرو، تو ہمیں نبی کا معیار ہی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ علم ضرور تحصیل علم ہو، علم ضرور حاصل کیجیے ہر میدان میں، لیکن نیت یہی ہو کہ یہ علم قربتاً الی اللہ حاصل کر رہا ہوں۔ یہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں خدا کے قریب سے قریب تر ہو جاؤں۔ اب تو نبی کی حدیث سنا دی، معتبر ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث میں آپ ختم پیش کی کہ خدا میرے علم میں وہ اضافہ کرے تو مجھے خدا سے قریب تر کر دے، یہ نبی کی حدیث ہے۔ اب قل رب زدنی علما آپ کی خدمت میں کہا، علم کی تیسری قسم علم معرفت ہے خداوند عالم، اس علم کی کوئی حد نہیں۔ اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے نتیجہ اس مقام پہ دینا ہے، میں نے آپ سے کہا تو نبی کے دو رخ ہیں، استاد کے دو رخ ہیں، ایک استاد کا رخ شاگردوں کی طرف ہے، ایک استاد کا رخ خدا کی طرف ہے۔ نبی کے دو رخ ہو گئے، ایک رخ آپ کی طرف ہے، ایک خدا کی طرف ہے۔ جو رخ آپ کی طرف ہے خدا نے کہہ دیا علمک ما لم تکن تعلم، میں نے آپ کو وہ کچھ پڑھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ کے اور میرے رخ میں خدا نے آل محمد کے علم کو کمال عطا کیا، اور جو علم معرفت خدا ہے یہ محمد اور خدا کا معاملہ ہے۔ اور یہی اب اس تمام تمہید کی روشنی میں مولا کائنات کے اس قول کو دوبارہ سنیے گا۔ میرے مولا نے ارشاد یہ فرمایا کہ نبی نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب خود تعمیر کیے۔ یہ تعمیر ہو رہی ہے علم کے ابواب کی، یہ وہ علم معرفت خدا ہے نیاز حسین، یہ وہ علم معرفت خدا ہے جس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اب اگرچہ معاملہ تو بہت پرائیویٹ ہے، خدا اور مصطفیٰ کا معاملہ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں میرے علم میں وہ اضافہ ہو جو خدا سے قریب تر کر دے، لیکن اگر ہم سوال کریں یا رسول اللہ تو کتنا علم میں اضافہ ہوا، تو شاید نبی جواب دے دے تو نے قرآن نہیں پڑھا، یا رسول اللہ کس طرح اشارہ فرما رہے ہیں، تو یہ جواب ملے کہ جا کر معراج کی شب کی آیتیں پڑھ لو۔ نیاز حسین توجہ کہ جہاں معراج وہ حاصل ہوئی، نبی نے کہا علم میں وہ اضافہ کر جو مجھے خدا سے قریب تر کر دے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا قریب، تو معراج نے بتایا اتنا کم فاصلہ رہ گیا تھا کہ 2 کمانے یا ان سے کم۔ تو جو معراج ہوئی وہ جسمانی بھی تھی اور علم معراج محمد بھی تھی۔ یہ جو معراج ملی خدا کسی کو اتنے قریب بلا رہا ہے تو محبوب بھی ہے اور علم کا کمال بھی ہے کہ اتنے قریب ہوئے کہ فاصلہ 2 کمانوں یا ان سے کم رہ گیا۔ کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل آپ کی قسمات ساتھ ہے، تو ایک دفعہ بآواز بلند درود سے نوازیے۔ تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مصطفیٰ بندے خدا میں علم شرط ہے، قوت شرط ہے، امتحان شرط ہے، اور شرائط پر تمہیں گفتگو کرتا رہا۔ بات ذرا امتحان کی ہو جائے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ جناب ابراہیم کے متعلق کہ جب انہیں امامت ملی تو یہ کہا گیا فَأَتَمَّهُنَّ کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ تب یہ کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو دنیا میں امام بنا رہے ہیں۔ اور ابراہیم کے امتحان میں کامیاب ہونے کا اعلان خدا نے کیا۔ تو سوال آپ کی خدمت میں رکھنا ہے کہ یہ بات تو پچھلے سال جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ خدا ممتحن امتحان کیوں لیتا ہے، ممتحن کے امتحان لینے کی کیا وجوہات ہیں۔ استاد اس لیے امتحان لیتا ہے کہ اچھے
لائق اور نالائق کے فرق کو بتا سکیں کہ لائق کون ہے اور نالائق کون ہے. یعنی جب تک سوال نہیں ہوگا تب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ عالم کون ہے اور جاہل کون ہے. جب تک سائل دست دراز نہیں کرے گا یہ پتہ نہیں چلے گا کہ سخی کون ہے اور بخیل کون ہے. جب تک میدان جنگ سجے گا نہیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کرار کون ہے اور فرار کون ہے. تو سامعین محترم امتحان بھی اس لیے لیا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے. تو ایک حکمت امتحان کی تو یہ سامنے آ گئی. تو اب یہ کر رہا ہوں لیکن امتحان کے نتیجے کا اعلان کون کرتا ہے؟ امتحان کے نتیجے کا اعلان ہمیشہ ممتحن کرتا ہے. لیکن تاریخ انسانیت میں ہم نے ایک واحد ایک ایسی شخصیت کو دیکھا جو دنیا سے جاتے ہوئے اپنے نتیجے کا اعلان خود کر کے گیا. ابراہیم کے نتیجے کا اعلان خدا نے کیا. ابو ائمہ ہے پہلے امام فرض ہے انی جاعلک للناس اماما خدا کہہ رہا ہے فاطمہ. لیکن ہم نے تاریخ انسانیت میں فقط ابو طالب کے بیٹے کو دیکھا. جب انہیں رمضان کو صبح فجر کے وقت ضربت لگی علی اعلان کر کے دنیا سے جا رہے ہیں پوچھو برب رب کعبہ کی قسم علی کامیاب و کامران جا رہا ہے. یہ علی کی منزل ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نتیجے کا اعلان کرنے کا حق تو صرف ممتحن کو ہے. نتیجے کا اعلان کرنے کا حق تو صرف ممتحن کو ہے. یہ ابو طالب کا بیٹا مسجد میں اعلان کر کے جا رہا ہے فزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نیاز حسین آپ کی توجہات کا طالب ہوں. پہلے تو سوال یہ ہے کہ علی نے یہ جملہ کہا کسے؟ سبحان اللہ. ہر گفتگو کا کوئی مخاطب ہوتا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جملہ کہا کسے؟ فزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا یہ جملہ علی نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا؟ کیا علی نے یہ جملہ رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہا؟ کیا یہ جملہ علی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا؟ کیا علی نے یہ جملہ مومنوں سے مخاطب ہو کے کہا؟ کیا یہ جملہ علی نے منافقین سے مخاطب ہو کر کہا؟ کیا علی نے جملہ اپنے دشمنوں سے مخاطب ہو کر کہا؟ یا یہ علی نے جملہ پوری کی پوری انسانیت سے کہا؟ اب جو جس طرح علی کو دیکھ رہا ہے اس کے لیے اس جملے کا اثر مختلف ہے. نیاز حسین اب علی کو جس طرح جو دیکھ رہا ہے علی کا ایک چھوٹا سا جملہ اس کے لیے مختلف اثر رکھتا ہے. دوست علی کو جن نگاہوں سے دیکھ رہا ہے ان کے لیے جملے کا مطلب دوسرا ہے. دشمن جن نگاہوں سے دیکھ رہا ہے ان کے لیے جملے کا مطلب دوسرا ہے. ہاں مجھے نہیں پتا کہ مولا نے کس سے مخاطب ہو کر، میرے ناچیز علم میں نہیں ہے یہ بات. ہم تو صرف ایک احاطہ کر سکتے ہیں کہ کس سے مخاطب کیا ہوگا تو شاید کیا مطلب ہو. آپ اس ہمارے ساتھ ہیں یہی ابھی دیکھ لیتے ہیں. اگر علی دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اسے سنا رہے ہیں کہ فزتو برب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو گویا دنیا کے مورخین کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم معذاللہ بظاہر یہ سمجھتے تھے کہ میرا دور ناکامی کا ہے لیکن میں نے جس میدان میں قدم رکھا میں کامیاب و کامران جا رہا ہوں. اگر رسول سے مخاطب ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو مشن سونپا تھا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب اگر اپنے مومنین سے مخاطب ہیں اپنے دوستوں سے مخاطب ہیں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہیں تو یہ کہہ کے جا رہے ہیں میرے محبوں پریشان نہ ہونا تمہارا پیر کامیاب جا رہا ہے. میرے دوستوں میرے ساتھیوں میرے پیچھے چلنے والوں تم پریشان نہ ہونا تمہارا مولا کامیاب جا رہا ہے. جب وہ منزل آئے گی نا یوم ندعو کل اناس بامامہم جب یوم ندا پوری انسانیت کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو اس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے جو دنیا میں کامیاب جا رہا ہے. اور اگر خدا سے مخاطب ہے
हैं कि जुमला किस तरह अदा हुआ। सर सजदे में रख के आजिजी से खुदा से कहा, तेरी ही कसम खा के कहता हूँ अली कामयाब जा रहा है। सर सजदे में रख के कहा। लेकिन मैं फिर सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या इम्तिहान देने वाला अपने नतीजे का ऐलान कर सकता है? जनाब वाला सिर्फ एक ही सूरत है, सिर्फ एक ही सूरत है। मसला यह है कि जब हम इम्तिहान देते हैं तो मामला हमारे मंजिले यकीन का होता है। मंजिले यकीन का होता है। सवाल आया पर्चे में, अब ये मेरी यकीन की मंजिल है कि मैं ये कहूँ कि मैंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, या एक दो नंबर कर जाएंगे, कहीं गलती हो जाए। लेकिन अगर सवाल ऐसा है पर्चे में कि मुझे पता है मैंने हर्फ पर हर्फ सही जवाब दिया, काबिल है, तो बाहर आके कह दूंगा रियाजी का बच्चा 100 बड़ा 100 आएंगे। ये मंजिल यकीन की कैफियत है। अली वो इम्तिहान देने वाला है कि जिसका मंजिल यकीन ये है कि जब कमरा इम्तिहान से बाहर निकल रहा था तो सिर्फ वो यकीन की जो इस मंजिल पर हो, जो दुनिया में ये कहे कि अगर सारे हिजाब हट भी जाए तो अली के यकीन में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ वो ये कह सकता है तो मैं रब के काबा की कसम कामयाब जा रहा हूँ। अली कामयाब जा रहा है। मेरे मौला का जुमला अली की यकीन को जाहिर कर रहा है। आपकी समाज साथ एक दफा बाबा से बुलंद दरूद से दुनिया में तो हिदायत करेंगे, आपको पढ़ाएं लिखाएंगे, क्या इन मुस्तफा बंदों का आखिरत में किरदार है? बिल्कुल किरदार है। दुनिया में हिदायत करते हैं, आखिरत में शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की आयत है जो आपके सामने पेश की, बात इमामत पे चल रही है, तो अब ये गुफ्तगू इमामत ही के ज़ेल में से कि यौम नदअु कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम यौम निदा पूरी इंसानियत को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हम खुदा से ये सवाल अगर करेंगे पालने वाले, ये बतला कि जब तूने ये फैसला दो फरिश्तों को यहाँ पे तूने बिठाया हुआ है, और अगर अरबों इंसान हैं तो अरबों फरिश्ते दाएं और बाएं कंधे में बैठे उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये इमाम वाइज बुलाने का क्या फायदा? इमाम वाइज बुलाने का क्या फायदा? अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि जो आयत है ना, यौम नदअु कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम पूरी इंसानियत को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे, उसी आयत के अगले हिस्से में है कि जिनके दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा उसे खुशी से पढ़ रहे हैं। अब आपसे सवाल इस मरहले में यह है कि हम खुदा से सवाल कर सकते हैं कि पालने वाले अरब के, तूने जब दो फरिश्तों को की जिम्मेदारी दी जो एक एक लम्हे का हिसाब किताब करेंगे, तो पूरी इंसानियत को इमाम वाइज क्यों बुला रहा है? इमाम के साथ क्यों बुला रहा है? हर एक अकेला अकेला आता और अपना हिसाब किताब करके चला जाता। शायद जवाब मिले कि अरबा अरब इंसान होंगे, शायद जवाब मिले कि अरबा अरब इंसान होंगे, तो खुदा ने क्विक डिस्पोजल का तरीका ये निकाला। क्या बात, खुदा ने क्विक डिस्पोजल का तरीका ये निकाला कि अपने इमाम के साथ आते जाओ, जो आगे वाले का फैसला
مقرر ہوئے ہیں، کچھ ایسے پیشوا بھی ہیں کہ جن کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خدا نے کہا کچھ ایسے امام بھی ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ ایسے امام بھی ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو کتاب ایک بہت معروف کتاب ہے، ہماری تاریخ شیعت کی قدیم ترین کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، اس کتاب کے متعلق ہمارے چھٹے امام کا قول ہے صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہوا ابجد الشیعہ، یہ کتاب شیعوں کی ابجد ہے، اور اس کتاب میں ہمارے سر اور راز ہیں۔ جس شیعہ کے گھر میں یہ کتاب نہیں وہ ہمارے امر سے واقف نہیں۔ یہ چھٹے امام کا قول ہے، یہ کتاب جو ہے کسی نہ کسی حد تک ادھوری یا مکمل ترجمے اس کے مل جاتے ہیں۔ سلیم ابن قیس ہلالی کون ہے؟ سلیم ابن قیس ہلالی کی شخصیت، چونکہ نوجوان دوستوں کو جو دعوت مطالعہ دینا ہے اس لیے روایت پہ بعد میں آؤں گا، ذرا ان کے تعارف مختصر ترجمے میں کرا دوں۔ یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، نبی کو نہیں دیکھا، اور نبی کی وفات کے بعد مولا کے حلقے میں داخل ہوئے تو جو سینئر صحابہ ہیں جناب مقداد، جناب سلمان، جناب ابو ذر، اور ان حضرات سے انہیں جستجو تھی کہ پہلے کیا ہوتا رہا، تو یہ ذاتی ڈائری کے طور پر ان سے پچھلے حالات سن کے لکھتے رہتے تھے، اور انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا، اور 4 یا 5 ائمہ نے اس کتاب پہ سند تصدیق ثبت کی، غالباً امام محمد باقر تک اس کی تصدیق ہوتی ہے، جہاں امام سجاد تک تو یقیناً نہیں کہتے ہیں۔ جانے والا اس کتاب کی حوالے سے ایک روایت پیش کر رہا ہوں کہ یہ فرمایا گیا، یہ روایت ہے کہ جس طرح کائنات کی کریم 12 ہے، اسی طرح کائنات کی گاد تلچھک یہ بھی 12 ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ان کی تعداد بھی 12 ہے، یہ وہ 12 وی آئی پیز ہوں گے جہنم کے۔ واہ واہ، کیا کہیں، کیا بات ہے، کیا کہیں۔ اب ان میں آپ کی توجہ ہے، 6 پچھلی امتوں میں ہیں، 6 اس امت میں ہیں، اور پچھلی امتوں میں بعض روایتوں میں ابلیس ہے پہلا، بعض روایتوں میں قابیل ہے پہلا، اور جناب موسیٰ کی امت کو گمراہ کرنے والا، جناب عیسیٰ کی امت کو گمراہ کرنے والا نمرود، فرعون، اور یہ قابیل اور ابلیس، یہ پچھلے 6 ہیں۔ اس امت میں آخری کا نام دجال ہے جس نے ابھی آنا ہے، اور باقی کے لیے آپ کتاب کو مطالعہ فرمائیں۔ ایک دفعہ بآواز بلند تو کچھ نہ کچھ تو کتاب کے اسی بہانے آپ کتاب کو خرید کے پڑھ لیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کتاب کی روایت یہ ہے کہ جو جہنم کے یہ وی آئی پیز ہوں گے ان کی تعداد بھی 12 ہے، اور انہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو جہنم کا پاور ہاؤس ہوگا نا وہاں رکھا جائے گا انہیں سب سے نچلے درجے میں، اس لیے کہ اگر کبھی جہنم کی آگ کا ٹیمپریچر 60 پڑنے لگے تو ان کی طرف سے وینٹیلیشن کھول دی جائے، اور جہنم کا ٹیمپریچر مینٹین ہو سکے، تو کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جب انہوں نے اس دنیا کو جہنم بنا دیا تو جہنم کو بھی جہنم بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کتاب کی روایت ہے، تو آپ کی خدمت میں نے یہ کہا کہ کوئی ڈسپوزل کا طریقہ یہ نکالا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم یوم ندا پوری انسانیت کو امام کے ساتھ بلائیں گے، تو غالباً شاید جواب یہ ملے کہ کوئی ڈسپوزل کا طریقہ یہ نکالا کہ جو آگے والے کا فیصلہ وہی پیچھے والے کا، کم سے کم ائمہ نات کی حد تک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا اگلا امام جہنم میں جا رہا ہو، یعنی جو فرعون کے پیچھے چل کے آ رہا ہے، جو نمرود کے پیچھے چل کے آ رہا ہے، ان کی فائل کھولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ کی آج کی اس طرح میں کہوں کہ جو اس طرح کے امام کے پیچھے چل کے آئے گا اسے پن پیک ہی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ایسوں کی فائل کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، یہ پن پیک حالت میں جہنم میں چلے جائیں گے۔ اچھا فائل کن کی کھلنی چاہیے؟ پھر جناب والا
جو ایسے امام کے پیچھے آئیں گے کہ جن کا امام تو گارنٹیڈ ہے، جیسے کہہ کے گیا ہے دنیا میں فزتو برب الکعبہ۔ اب جناب والا میری شرعی ذمہ داری ہے کہ اس بات کی وضاحت کروں کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ بس جو امام کے پیچھے ہوگا وہ سیدھا یہ امام جنت میں تو وہ بھی یک جنت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے جائیں گے تو یوں ہی جنت میں جو امام کے پیچھے ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے پہلی صف میں ہیں، آپ کے اور امام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت یہاں ہم اکٹھے کر کے جا رہے ہیں تو کسی جگہ پر تطہیر کراتے ہوئے کسی بفر زون سے جنت میں جائیں، تو جتنا زیادہ مال اکٹھا کر کے لے کے جائے گا وہ اتنے ہی بفر زون میں رہ کے اپنے آپ کو تطہیر اپنے اعمال کی کرا کے جائے گا۔ لیکن یہ گارنٹی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بس اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی سلمان ابو ذر کی طرح پہلی صف میں کھڑا ہے، وہ یہ امام اور وہ یہ جنت۔ آپ کی سماعت ساتھ ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس مرحلے پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس دنیا میں شفاعت کریں گے، اس دنیا میں ہدایت کرتے ہیں اور اس دنیا میں شفاعت کرتے ہیں۔ تو اگر سارے جو ہے قابل افراد ہی نے جنت میں جانا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں میں آپ کو دعوت عمل سے دور کر رہا ہوں، لیکن شفاعت کے متعلق تو یہی ہے کہ جس کو ضرورت ہوگی اس کی شفاعت اور مدد کی جائے گی۔ آپ سے سوال ہے کہ اس دنیا میں سکہ کس چیز کا چلتا ہے؟ مختلف سکے ہیں، پاکستان میں روپیہ چلتا ہے، جو ہے تھوڑا سا آگے چلے جائیے تیل کی دولت سے آپ کو ریال کا سکہ ملے گا، پھر اور آگے چلے جائیے آپ کو ڈالر چلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس دنیا میں مختلف سکے چلتے ہیں، جس کے پاس جتنے سکے ہوتے ہیں اتنا صاحب حیثیت ہوتا ہے۔ آخرت میں جو سکہ چلے گا اس سکے کا نام ہے عمل خیر۔ آخرت کی کرنسی کا نام ہے عمل خیر۔ تو اب ساری ٹریڈنگ جو ہے آخرت میں وہ عمل خیر کی صورت میں ہوگی، جس کے بعد جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی آخرت کے بینک میں اتنا زیادہ بیلنس ہوگا، جس کے پاس نیکیاں جتنی کم ہوگی اس کا آخرت کا بینک بیلنس اتنا کم ہوگا۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ لون ہی چڑھا ہوتا ہے، تو جنہوں نے آخرت کے کریڈٹ کارڈ میں جن کے پاس جو ہے وہ الٹا لون ہی لون ہے، کریڈٹ تو درکنار، تو ایسا بھی معاملہ ہوگا کہ لون ہی لے کے چلے گا ایڈوانس آخرت میں، وہاں کھڑے ہیں کہ کوئی مدد کر دے۔ تو جناب والا آخرت میں جو سکہ چلے گا وہ سکہ ہوگا عمل خیر کا۔ بس ہم نے سمجھداری یہی پہ کی، ہم نے اپنا دامن آخرت کے ایسے ساہوکاروں سے جوڑا ہے کہ جن کے بینک میں اتنا بیلنس ہے، اتنا بیلنس ہے کہ ایک ضربت کی قیمت سے لیکن آخرت کے شاہوکار ہیں، آخرت کے اتنے بڑے بینک بیلنس کے مالک ہیں کہ ہم نے اسی لیے ان سے ناطا جوڑا، دنیا بھی سمجھدار تھی، اسی لیے جاتے ہوئے لوگوں نے کوشش کی کہ اپنے ساتھ چیک لکھوا کے قبر میں لے کہ آخرت میں اگر ضرورت پڑی تو کیش کروا لیا جائے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب چیک کسی کیشیئر کے پاس جاتا ہے تو وہ دستخط کا نقطہ ب نقطہ موازنہ کرتا ہے، اگر ایک نقطہ بھی چیک کم ہو، ایک نقطہ بھی کم ہو تو چیک آنر نہیں ہوتا، چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نقطہ نقطہ ہے بائے بسم اللہ ہو اور اسی کی کمی ہو دستخط میں
دیکھیے قیامت کا منظر ہے. ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ سفارش ضامن اسی کو بنایا جائے. آپ تھانے کچہری کے معمول سے وابستہ ان سے آگاہ ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو, خصوصاً پاکستان میں, کہ جس نے اپنی زندگی کا وقت ضائع کرنا ہو یا خدا کو کسی کا صحیح طرح پاکستان میں خدا چاہتا ہے کسی کو سبق سکھائے تو اس کو تھانے کچہری کے معاملے میں ڈال دے. نسلیں تک وہ سبق یاد رکھتی ہیں. اللہ آپ سب ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن تھانے کچہری میں ضمانت کا اصول یہ ہے کہ معتبر شخصیت کی ضمانت لی جاتی ہے. مثال کے طور پر جو خود پولیس کو مطلوب ہو وہ اگر ضمانت دینے چلا جائے, پولیس یہ کہے گی کہ بھائی ہم تو خود آپ کو ڈھونڈ رہے تھے, اچھا ہوا آپ آ گئے, آپ الٹا ضمانت لے کے آپ تو پہلے اندر جائیے. تو میں دستے ادب بات گیس کروں گا کہ آخرت کے لیے ایسے ساہوکاروں کا آپ دامن پکڑے جو خود قیامت کے دن مطلوب نہ ہو. قیامت کے دن جو اشتہاری ہوں گے فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور خدا نے خود کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. اس ساری گفتگو اس آیت کی ذیل کی روشنی میں ہے. يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ کہ ایسے امام بھی ہیں جو آپ کی طرف ملاتے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں. اور قرآن مجید ہی کہ اس آیت کی ذیل کی روشنی میں اب تک کی گفتگو تھی. آپ اپنے ذہن کو ادھر ادھر نہ لے جائیے گا, میں وضاحت کر چکا ہوں. تو عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم نے اپنا دامن ایسے لوگوں سے جوڑا کہ جو آخرت کے اتنے بڑے بینک بیلنس والے ہیں. اب شفاعت کا معاملہ جناب والا ایسا ہے کہ ہماری روایتوں میں آیا, اور قرآن مجید اب دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. 2 قرآنی دلائل ہیں میرے پاس ایک طالب کی حیثیت سے کہ ایک آیت الکرسی میں آپ شفاعت کے حوالہ دیکھتے ہیں کہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کے پاس پہلے سے اللہ کا اذن نہ ہو. یعنی شفیع بالاذن ہونا, شفیع بالاذن ہونا. اب شفاعت بالاذن کیا ہے؟ ہمارے یہاں کی روایتیں ہیں کہ ہر اپنے زمانے کا مصطفیٰ بندہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی شفاعت کرے. جناب آدم شفیع ہیں, اپنے زمانے کے لوگوں کی شفاعت کریں. جناب ابراہیم, جناب نوح, جناب اسماعیل, جناب موسیٰ و عیسیٰ, یہ خدا کے پیغمبر, یہ ہادیان برحق اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کی شفاعت کریں گے. یہ شفاعت بالاذن کی منزل پر فائز ہے, یعنی جب اذن ہوگا تب شفاعت کریں گے. جب اذن ہوگا تب شفاعت کریں گے. یہ شفاعت بالاذن کی منزل ہے. اور ایک اس سے بڑھ کے منزل جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا, سورہ مبارکہ مریم کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کے پاس پہلے سے رحمان کا عہد موجود نہ ہو. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کے پاس پہلے سے رحمان کا عہد شفاعت نہ ہو. تو مجھے دستے ادب بان کیس کرنے دیجیے کہ جب بندوں کی بات آئی تو خدا بندوں کو یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے آدم کے بیٹو, یہ کیا خدا نے تم سے یہ عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین, یہ تمہارا چھپکھلا ہوا دشمن ہے. تو بنی آدم کو تو خدا اپنا عہد یاد دلا رہا ہے کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب ہم نے ڈھونڈنا اس شخصیت کو ہے کہ جس کے پاس پہلے سے خدا کا عہد موجود ہے, جو شفاعت کی بالملک مالک ہے, یعنی جس کی چاہے شفاعت کرے. تو تاریخ عقلانی میں ہمیں ایک ہی شخصیت نظر آئی. قرآن میں خدا بندوں کو عہد یاد دلا رہا تھا اور اس شخصیت نے کربلا کے تختے
इजाफा महशर है। ये नबी तो मैंने कहा कमाल इस्तफा ज़ात मुस्तफा है और हुसैन अल्लाह अकबर। बस सामने मुहतरम, दिल ये चाहता है कि आज की जो तारीख जिस शख्सियत से मंसूब है, बाबे फजीलत में भी उनका तस्करा जरूर करूं बाबे मसाइब में आने से पहले, और इस्तफा ही के हवाले से तस्करा होना चाहिए ताकि मौजू की कैद भी बरकरार रहे और बाबे फजाइल की जो है, जो हक है उस शख्सियत का, वो भी अदा हो सके। आपकी खिदमत में ये अर्ज करना है, ये बात तो शिफात ही के हवाले से आ गई, तो मैं आपकी खिदमत में मसाइब नहीं शुरू कर रहा, लेकिन ये रिवायत आप सबकी नजरों में है, जहनों में महफूज है कि ये इरशाद फरमाया गया, जब शफाअत की बात हुई तो ये कहा गया कि बरोज़े क़यामत अब्बास के दो बाजू ही उम्मत की शफाअत के लिए काफी। जरा आप जरा ये दो बाजू लिखे हैं, ये रिवायत है साहिब मालिक सुल्तान की, कितनी अजीम शख्सियत है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अब तक ये अर्ज करता रहा कि परवरदिगार आलम का उसूल ये है कि कोई भी शरफ बगैर मेरिट के नहीं देता, उसके अदल का तकाजा है। मौला अब्बास अलमदार है। आप जो सवाल ये है कि ये अलमदारी का ओहदा इलाही ओहदा है या हुसैन ने उस वक्त लश्कर में अब्बास को दिया। और एक दूसरी बात कि हमने देखा कि अलम उठा है पहले भी लश्कर इस्लाम में, हमजा ने उठाया, जाफर ने उठाया, मोहम्मद हनफिया ने उठाया, मौला कायनात खुद अलमदार लश्कर रसूल रहे। अलम उठता रहा, लेकिन जब अलम अब्बास के हाथों में आया, अलमदारी और अब्बास लाजिम व मंजूम होकर रह गए। ये क्या वजह है साहब? आपको मैं ले जाना चाहता हूँ उस मकाम पर, तमाम तमहीद इस्तफा के हवाले से आपके जहनों में है, मुझे यकीन है कि अदालत की बुनियाद पर फैसला होता है। ये कहा गया जब अलमदारी की बाकायदा पोस्ट अनाउंस हुई है इस्लाम में, वो खैबर का मैदान है। खैबर के मैदान में अलमदार की बाकायदा पोस्ट अनाउंस हुई। इस तरह ये मैं आज की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना तारीख से आप वाकिफ हैं, आपकी से इजाजत लेकर आज की इस्तिलाहात में वाक़या बयान कर रहा हूँ कि नबी ने कहा लउतियन्ना रायतु गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, कि कल मैं अलम उसे अता करूंगा जो रजुल होगा, जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, और तब तक नहीं पलटेगा जब तक खुदा उसके हाथों में फतह नुसरत न दे दे। ये शराइत लगाकर नबी ने कहा कि कल मैं उसको अलम अता करूंगा। तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ये नबी ने कहा खैबर के मैदान में कि कल अलम अता होगा, तो अगर सिर्फ मैं ये देख लूं कि अलम अली को खैबर में अता हुआ, अब अब्बास ने करबला में उठाया, तो अता की हुई चीज वापस नहीं ली जाती, बेटे का विरसा होता है। तो अगर वारिस अली की हैसियत से उठाते तब भी एतराज न था, लेकिन मेरी दलील ही यह है कि बाप का बेटा होने की वजह से अलम नहीं उठा रहे, बल्कि अलमदारी की जितनी शराइत है अब्बास पूरी करके अलम उठा रहा है। नियाज़ हुसैन तवज्जो, इसलिए नहीं अलमदार कि अली को अता हुआ और अता तरके में अब्बास को मिल गई, बल्कि इसलिए अलम उठाया। अब यही मेरा मजमून है, आपकी खिदमत में करता चला रहा हूं कि हर शर्त के लिए शराइत है अहलियत की, और खैबर ने बताया कि अलमदार की क्या शराइत है। अब अगर आज की जबान में अर्ज करूं तो ये पोस्ट जो है, इस पोस्ट के लिए अब नबी ने क्या ऐलान किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर वैकेंसी जो अनाउंस होती है, जो असामी निकलती है, जो मुश्तहिर होती है असामी आज के दौर में, उसमें कुछ अहलियत की शराइत होती हैं और कुछ शराइत होती हैं जो ना अहलियत की शराइत होती हैं। मसलन आज के दौर में बात करें, पहले तो ये बताया जाता है कि ये पोस्ट जो है ये मर्दों के लिए है या औरतों के लिए। अगर कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें जेंडर स्पेसिफाई करना जरूरी है, फिर अगली शर्त में ये पूछा जाता है कि भाई ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये अहलियत होनी चाहिए और ये साबिका तजर्बा होना चाहिए।
پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہ اس ایم اے پاس ہو یا بی اے پاس ہو. پھر یہ بات ہے کہ پوسٹ کوالیفیکیشن تجربہ یعنی ڈگری کے بعد اس تجربے کا حامل ہو. اور ساتھ جو بہت اہم پوسٹیں ہوتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ نااہلیت کی شرائط کہ تھرڈ ڈویژن اپلائی نہ کریں. یہ نااہلیت کی شرائط ہے. تو جو علمدار کی پوسٹ خیبر میں نکلی اس میں نبی نے سب سے پہلے یہ بتلایا کہ رجل مرد ہونا چاہیے کرارن غیر فرارن. جو کرار ہو یہ اہلیت ہے, غیر فرار ہو یعنی فرار ہونا ان ایلیجیبلٹی ہے, تھرڈ ڈویژن ہے. غیر فرار حضرات اپلائی نہ کرے, غیر فرار ہونا چاہیے. کرار اہلیت ہے. اس کے بعد نبی نے دو کوالیفیکیشن بتائی. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اور اس کے بعد نبی نے چھٹی خاص نشانی بتلائی کہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک خدا اس کے ہاتھ پہ فتح و نصرت نہ دے دے. نیاز حسین آپ کی تمام تر توجہات کا طالب رہوں گا. خیبر کے دن علمدار کی شرائط کا فیصلہ ہو گیا اور میں کہوں گا کہ نبی نے یہ کہا لأعطین الرایۃ غدا, کل میں اس کو علم دوں گا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ اعلان نبی کی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے تھا؟ نبی کے لیے تو خدا نے حکم دیا. سورہ قرآن مجید کی بہت معروف آیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر آپ کل کے واسطے کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں. انشاءاللہ ضرور کہیں. اب نبی اتنا بڑا ارادہ باندھ رہے ہیں کہ لأعطین الرایۃ غدا, کل میں علم دوں گا, لیکن انشاءاللہ نہیں کہہ رہے. تو مجھے دست ادب باندھ کے کرنے دیجیے, نبی خدا کے اس واضح حکم سے روگردانی نہیں کر سکتے, لیکن نبی کے کلام کی بھی تین قسمیں ہیں. ایک وہ کلام جو کلام مصطفیٰ ہے وہ حدیث ہے, ایک وہ کلام جو کلام خدا ہے لیکن جو قرآن میں آ جائے وہ قرآن ہے, جو قرآن کے علاوہ اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. جب نبی نے یہ کہا تو یہ قرآن میں تو نہ ملا, اگر نبی کہتے تو انشاءاللہ کہتے, لیکن یہ کہا لأعطین الرایۃ غدا یعنی حدیث قدسی کلام خدا بزبان مصطفیٰ. خدا دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ نے 39 دن علم دے کر دیکھ لیا, لأعطین الرایۃ تو کل میں علم دوں گا. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, جو کرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا. اب دامن وقت تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے. اگر ہر شخص کا شرط کے ساتھ موازنہ نہ کر سکوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن اتنا دیکھ لیجیے کربلا میں جب عباس کے ہاتھ میں علم آیا تو میں آپ کی خدمت پر صرف ایک نشانی عرض کروں گا کہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں دامن اسلام میں. علی ہیں, حمزہ ہیں, جعفر ہیں, حسین خود ہیں, بڑے بڑے شجاع ہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب غازی کا نام آتا ہے تو خود بخود ہیبت طاری ہو جاتی ہے. ایسا ہے نہیں. اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے رجل ہونے کا آج کے دور میں بھی کہ عباس کی شہادت کو 1400 سال ہو گئے, آج بھی غازی کا نام آتا ہے دل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے. حسین کے نام کا اپنا اثر ہے, علی کے نام کا اپنا اثر ہے, لیکن یہ اثر ہے نام عباس کا. اللہ اکبر, کہ انسان کے دل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اور جناب والا اگلی بات کرار, کیا کہنے, دل تو چاہتا تھا آپ کو صفین کا واقعہ سناؤں, لیکن دامن وقت سے بڑھ گیا ہے کہ مولا غازی کے پاس سابقہ تجربہ کیا تھا. صفین کے میدان میں اگر آپ کی سماعت ساتھ ہے تو سنا دوں آپ کو. جنگ صفین دونوں لشکروں میں گائے بگائے آپ کو پتا 6 سے 9 مہینے تک جاری رہی. طویل جنگ ہے, مبارزت بھی طلب کی جاتی تھی. ایک جوان لشکر علی کی طرف سے آیا, چہرے پہ نقاب ہے, 12-13 سال کا سن ہے, مبارزت طلب کی. اتنی ہیبت تھی کہ کوئی مقابلے میں نہیں گیا. ابن شاس یہ بہت نامی گرامی پہلوان تھا, تو مخالف لشکر کے سربراہ نے
ان کو بلا اس کو بلا کے کہا اور اس کے متعلق مشہور تھا یہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو تنہا مقابلہ کر سکتا ہے. پہلے ایک بندے کی حیثیت بہت سارے بندوں سے مقابل کی 10,000 کے برابر ہے، یہ 1,000 کے برابر ہے، یہ 5,000 کے برابر ہے. تو اس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ 10,000 کے برابر ہے. اسے بلا کے کہا کہ تو جا مقابلے میں. اتنی دیر سے کوئی نہیں گیا اور چپکی ہو رہی ہے ہمارے لشکر کی. تو یہ کہتا ہے کہ میں جوان کے مقابلے میں جاؤں، نہیں میرے لیے باعث اننگوار ہے. میرے 7 بیٹے ہیں، میں سب سے چھوٹے کو بھیجتا ہوں. سب سے چھوٹے کو بھیجا، پھر نار ہوا. چھٹے کو، 5ویں کو، چوتھے کو 7 بیٹے یک بیک بھیجتا رہا اور وہ بیٹے اس جوان کے ہاتھوں قتل ہوتے رہے. اور لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی. یہ کیسا جوان ہے جو نہ گھوڑا دوڑاتا ہے نہ چکر لگاتا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. روایت کی تم نے پڑھو، اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، صرف اس وقت ہاتھ کو حرکت دیتا ہے جب دوسرے کو 2 ٹکڑے کرنے ہوتے. یہ انداز جنگ ہے کہ نہ چکر لگاتا ہے، کھڑا رہتا ہے، صرف ہاتھ کو حرکت ہوتی ہے. یہ جب 7 بیٹے مرے تو پیچو تاپ کھاتا ہوا ہے کہ تو نے میرے 7 بیٹے مار دیے، اب معاذ اللہ تیری ماں کے غم میں بیٹھنے کا وقت آ گیا ہے. چنگاڑتا ہوا آیا، 2 واروں کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد اس کے سر پہ ایک ایسا وار کیا کہ وہ سر سے گزرتا ہوا 2 حصوں میں اس کو برابر تقسیم کر گیا. لوگوں نے اعلان کیا کہ یہ تو علی خود نقاب پہن کے آ گئے، کیونکہ علی کی ہیبت یہ تھی کہ کوئی علی کے مقابلے میں مبارزہ دینے نہیں آتا تھا. لوگوں نے کہا علی کے مقابلے میں ویسے کوئی نہیں آ رہا، تو علی آج خود نقاب پہن کے آ گئے. اتنے میں علی نے کہا جاؤ میرے بیٹے عباس کو واپس بلا لو. اب دنیا نے دیکھا کہ علی تو یہ کھڑے تو یہ نقاب میں کون ہے. چہرے سے نقاب اتاری تو چہرہ قمر بنی حاکم نظر آیا. بلندر تو چہرہ قمر بنی ہاشم نظر آیا. باپ کے انداز میں 2 ٹکڑے کیے. اللہ اکبر. اور میں کہوں گا یہاں پر یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ نشان حیدر بہت بڑی بہادری میں ملتا ہے. بہت بڑی بہادری پہ دنیا میں اعزاز دیا جاتا ہے کہ حیدر کا نشان. لیکن اگر کسی نے حیدر کو نشان حیدر دیا ہے تو اس ذات کا نام ام البنین ہے. جنہوں نے حیدر کو نشان حیدر دیا. کیا کہنے اس باعظمت بی بی کے. میں اپنے موضوع کو بھی سمیٹنا چاہتا ہوں، جو شرائط ہے بس اتنا سن لیجیے کہ کرار غیر فرار، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کا اس سے محبت رکھنا، یہ تمام شرطیں اب بحث کی ضرورت ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن آخری شرط کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک خدا اس کے ہاتھ میں فتح و نصرت نہ دے دے. میں کہوں گا غازی نے کربلا میں یہ شرط بھی پوری کی. کربلا میں 72 مارے گئے، 71 کو شہید کہتے ہیں، اکیلے ابو الفضل کو غازی کہتے ہیں. کبھی سوچا غازی کیوں کہتے ہیں؟ اگر عباس نہر میں جاتے ہوئے شہید ہو جاتے تو شہید ہوتے، لیکن نہر میں قبضہ کر کے واپس پلٹنا یہ بتا رہا ہے اس وقت پلٹے گا جب وہ فاتح ہوگا. اس لیے باقی شہید ہے، یہ غازی ہے، اور آخری شرط بھی علمداری کی پوری کی. اللہ اکبر. اور میں نے کہا تھا کہ باپ نے جہاں شجاعت میں تیار کیا، ماں نے وفا میں تیار کیا. اللہ اکبر. کیا کہنے اس ماں کے جس نے جسے ام البنین کہتے ہیں. سامعین محترم، علی کی خواہش آپ کے سامنے موجود ہے. مولا نے کہا جناب عقیل سے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک بہادر خاندان کی عورت میں شادی کروں. مولا جانتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں ایک بہادر عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ میں بہادر خاندان کی عورت سے شادی کروں تاکہ مجھے وہ فرزند ملے جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے. علی جانتے ہیں کہ عورت کی بہادری خود میدان میں آنا نہیں ہے، بلکہ وہ نسل تیار کر کے میدان میں بھیجنا ہے کہ جب بیٹا میدان میں آئے تو فخر سے کہے انا الذی سمتنی امی حیدرا. علی کو ایسے بیٹے کی خواہش تھی. اللہ اکبر. اور ماں کے دودھ کے اثر کی تاثیر علی سے بہتر
सिफीन का मौका है, सामने से तेज तीरों की बौछार आई। अली अशजाए अरब हैं, मोहम्मद हनफिया बहुत बड़े अशजाए अरब हैं, लेकिन अली ने मोहम्मद हनफिया से कहा बेटा आगे बढ़ो। मोहम्मद हनफिया जरा ठिठके, कहने लगे तीरों को बौछार जरा कम हो जाए। अली अशजाए अरब से जानते थे तीरों में रास्ता कैसे बनाया जाता है। एक दफा तलवार का दस्ता हनफिया के कंधे में मार के कहा ये तेरी मादरी रख का असर है। अली चाहते वो फर्जंद थे कि अगर बैक वक्त नहर फुरात के किनारे से 4,500 तीर इकट्ठे भी चले तो वो मरते मैदान होकर पाए इस्तकामत में लर्जिश ना आए। आपको मौला की एक सिफत बताना चाहता हूँ कि अरब में बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्हें दुनिया जुल यमीनैन कहती थी, यानी दो दाहिने हाथ वाले। वो बाएं हाथ से भी उसी महारत से इस्तेमाल करते थे जैसा दायां हाथ। और आपके मौला गाजी को खुदा ने जुल यमीनैन बनाया, यानी गाजी बाएं हाथ से भी उसी महारत से इस्तेमाल करते थे जैसे दायां हाथ इस्तेमाल करते थे। आपको पता है कि मैंने बाज़ रिवायतों में उलमा से सुना कि एक हाथ में अलम था गाजी के, एक हाथ में नेजा था गाजी के। जब नहर के फरात के किनारे पहुंचे हैं और तीर अंदाजी हुई तो बाएं हाथ से नेजे को इस सुरत के साथ घुमाया कि एक तीर भी गाजी तक नहीं हुए। ये अब्बास का कमाल है। बाज़ उलमा की रिवायत में दरमियान खंदन पेश किया तो बस ये कह रहा था कि बाप ने शजाअत में तैयार किया और माँ ने वफा में तैयार किया। कैसे तैयार किया कि जब मदीना से चलने लगे तो तंबीह किस अल्फाज में की कि गाजी जब आखिरी चक्कर लगा लिया और मोहम्मद को सवार करा दिया, अकबर को सवार करा दिया, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को सवार करा दिया, मौला हुसैन को सवार करा दिया। अब गाजी निगरान है ना काफिले का। आखिरी चक्कर लगाने के बाद बिस्मिल्लाह व बिल्लाह कहकर अपनी सवारी पर बैठना चाहते हैं कि पुश्ते दर से आवाज आई अब्बास मुड़ के देखा माँ बुला रही है, उम्मुल बनीन बुला रही है, कदमों में सर रख दिया। एक दफा ज़ईफा माँ ने दोनों शाने पकड़ के बुलंद किया, अब्बास फातिमा ज़हरा की कमाई तेरे साथ है, मुझे भरोसे में चल, फातिमा के हुजूर शर्मिंदा न करना, माँ की नसीहत है। अब्बास ने गिरा बांध ली, सारे रास्ते अब्बास की दहशत का सहारा, सारे रास्ते अब्बास की वफा का सहारा। शब आशूर का एक मंजर दिखलाना चाहता हूँ। ये तय पाया कि दोनों लश्करों के सरदार आपस में मुलाकात करेंगे और ये भी तय पाया कि दोनों सरदार हुसैन और पिसर साद मलून ये दोनों की मुलाकात होगी, लेकिन अकेले अकेले तन्हा मुलाकात करेंगे। मन वक्त मुअय्यना ये उम्र साद वहां से चला, इमाम अली मकाम यहाँ से चले, कुछ दूर मौला हुसैन गए, पीछे से टापों की आवाज सुनाई दी। मुड़ के देखा बेटा अली अकबर आ रहे थे। वो कहा बेटा अली अकबर ये तय हुआ था हम अकेले मिलेंगे। कहा बाबा जरा गौर से देखिए, पिछले साथ का बेटा उसके साथ आ रहा है। कुछ दूर और चले, फिर पीछे से कदमों की चाप की आवाज सुनाई दी। अब तक मुड़ के देखा, क्या देखा, सर झुकाए शमशीर बकफ अबुल फजल अब्बास चले आ रहे हैं। कहा भैया अब्बास अकबर तो इसलिए आ गए कि पिछले साथ का बेटा उसके साथ आ रहा है। कहा मौला दोबारा देखिए, पिछले साथ के साथ उसका गुलाम भी चलता हुआ आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? उसका गुलाम तो उसके साथ जाए, आपका गुलाम आपको तला छोड़ दे। अल्लाह अकबर, कैसे हक़ वफ़ा अदा किया। आज की तारीख है मंसूब 5 चीजों से, प्यार, सकीना,
बेटी ने, साहिब नहजुल बलागा की बेटी ने कहा भैया अब्बास मैं चाहती हूँ मुझसे एक हदीस सुनते चले जाओ। अब्बास जो खड़े थे, चश्मे तसव्वुर में देखता हूँ कि शायद बीबी के कदमों में बैठ गए हूँ। जी आका दादी फरमाइए, ज़ैनब ने हदीस सुनाई कि भैया अब्बास बहुत छोटी थी, एक दिन अपने बाबा के सामने वो बैठी हुई थी। यकायक ये हुआ कि मेरे बाजुओं से रिदा हट गई, बाबा ने इन बाजुओं का बोसा ले लिया। एक अजीब काम हुआ था, मैं घबरा के खड़ी हुई कि बाबा आपने ये क्यों किया? तो बाबा ने कहा बेटा ज़ैनब एक दिन इन बाजुओं में रज़न बदलेगी। मेरा घर भाइयों से भरता गया और जब तुम आ गए तो मैं सोचा करती थी अरे जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसी की क्या वजह इन बाजुओं में रज़न बांधे। अब्बास मुझे यकीन आ गया तुम भी इजाजत लेने आ गए। आमीर इब्न मुस्लिम कहता है आपको याद है परसों मैंने कहा था जब अकबर चले थे खेमे का पर्दा बार बार उठता था और बार बार गिरता था। और मक्तल कहता है जब अब्बास निकले हैं एक नवाज सारे कैमों के पर्दे उल्टे, एक ही आवाज आई वाह अब्बास आए अब्बास आए बंदा। अरे गाजी चले नहरे फुरात पे कब्जा किया। अली के लाल ने दरिया की तराई में उतर के मस्जिद सकीना को पानी से भरा। अब्बास कहते हैं मुड़ के ऐ दुश्मनों अब तुमने मार दिया भी क्या हुआ, मुझे मार भी दिया तो क्या बात है, जरा अपनी लाशों के अंबार को तो देख लो। अली के बेटे ने 3 दिन की भूखों प्यास को तुम्हारा क्या हाल किया है। अब्बास चले वापस चले, मुझ में ताव नहीं कि एक एक मंजिल चले जा सकूं, लेकिन इतना सुन लेना मेरे मौला जब चले हैं ना तो लईद बिशर साद ने कहा 7 मर्तबा यजीदियों ने हमले किए, अब्बास ने 7 मर्तबा भगा दिया, फिर दरिया पे कब्जा करके पानी भरा। जब पानी पर भर के वापस पलटे हैं तो पिछले साद की आवाज गूंजी ऐ लईनो ये पानी किसी तरह ख्याल में न पहुंच पाए, जिसने अली से बदला लेना है आओ अली के बेटे को घेर के मार दो। कहीं से तीर चले कहीं से तलवारें चली। अरे वो वक्त आया कि वो छुप के वार हुआ, गाजी का दाया बाजू कटा हुआ, गाजी का बाया बाजू कटा हुआ। अब्बास ने क्या किया, अब मश्के सकीना को अपने सीने से सिपर बना दिया। लेकिन वो वक्त आया लहू दिल हो गया जब मच से बहने लगा पानी। हजारों तीर तो अब्बास ने रोके कमा होकर, जब आंख में तीर लगा चाहा के झुक के दोनों घुटनों से आंख के तीर को निकाल सके। इतना बड़ा जुल्म हुआ मुझ में ताम नहीं के पढ़ सकूं, लेकिन इतना सुन लीजिए मेरे मौला एक ख्वाब में आए जाकिर को कहा तूने सारी मुसीबतें पढ़ी, मुझ पर सबसे बड़ी मुसीबत जो आई वो नहीं पढ़ी। आका सब पढ़ दिया, बतलाने वो क्या मुसीबत थी। कहा तूने कभी सोचा है कि एक शख्स जिसके दोनों बाजू कटा हो जाए, जिसके जिस्म पे हर जगह तीर लगा हो, वो जीन से जमीन में कैसे आता? जब घोड़े की बुलंदी से अब्बास जीन से जमीन में आए, एक तीर जो सामने था निकलते हुए मुझ से बाहर निकल गए। अल्लाह अकबर। अब्बास ने अपने भाई को बुलाया, अब्बास ने आका को आखिरी सलाम किया। हुसैन तेजी से बढ़े, हुसैन तेजी से बढ़े। एक जुमला हुसैन का तारीफ में मिलता है, हुसैन कतार करते जाते हैं और कहते जाते हैं तुमने मेरे भाई को मार डाला, अब कहां भागते हो। अब्बास के पास पहुंचे, अब्बास रिवायतों ने लिखा कि मेरे मौला हुसैन ने अब्बास का सर अपने जानू में रखा। अब्बास ने कहा आका दिल चाहता है दुनिया से चाहते हुए आपकी जियारत कर लूं। क्या किया मौला हुसैन ने, जिस आंख में खून भरा था आंख को साफ किया, उसके बाद गाजी ने क्रिया करना शुरू किया। माली सुल्तान की रिवायत है, मौला ने कहा भैया अब्बास इस वक्त क्रिया क्यों कर रहे हो। और गाजी ने पलट के जवाब दिया आका अपनी खुशनसीबी और आपकी बदकिस्मती में रो रहा हूँ। भैया क्यों रो रहे हो। कहा आका मेरा आखिरी वक्त है, आपका जानू है और मेरा सर है। मैं सोचता हूँ जब आप दीन से जमीन में आएंगे आपका सर कौन लेगा।
اس کوشش و کاوش کی عبادت قبول فرما۔ جتنے حاضرین محفل ہیں، جتنے شرکائے محفل ہیں، جتنے حاجات کو جو بیمار ہیں، بیماری قبر آ سب کے شفائے کامل، جو بے گناہ اسیر ہیں، اسیر بغداد سب کے انہیں رہائی بولنے والا تیرے حضور دست دعا ہے کہ جو طلبہ علم کی کاوش و مصروف ہیں باب منزلت علم سب کے اپنے علمی مقاصد میں انہیں کامیابی ہوگا پانے والے جہاں جہاں عزداری سعید و شہداء کی مجالس جلوس و محافل منعقد کیے جا رہے ہیں، پانے والے تو ان سب کی محافظت فرمائیے، تمام عزداران امام حضور کربلا، تمام محبان محمد والے محمد کو شر شیطان اور شر اعداء سے محفوظ فرما، دشمنان محمد والے محمد کو نیست و نابود فرما، مملکت پاکستان کو استحکام و ترقی عطا فرما، ہمارے وقت کے امام ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خادم و ناصر و ناصر و عطا فرما، ربنا تقبل منا انک